السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں استغفار سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، استغفار کرنے سے ہمارے مسائل نہیں ہو رہے، حل ہو رہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات جیسے پہلے الجھے ہوئے تھے ویسے ہی الجھے ہوئے ہیں۔ استغفار بھی ہم کر رہے ہیں، کثرت سے کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ایک مہینے سے ہم استغفار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ اور برکات حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، استغفار کے فائدہ نہ دینے کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہو۔ دیکھیں، استغفار نہ قبول ہونے کی، استغفار کے فوائد حاصل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ استغفار کے کلمات صحیح ادا نہیں کر رہے، آپ استغفار صحیح نہیں پڑھ رہے۔ بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں تو وہ صرف استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یا استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ نہ استغفار کوئی صیغہ ہے، نہ استغفار کوئی صیغہ ہے۔ اصل استغفار کے جو کلمات ہیں وہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات ہیں استغفار کے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ استغفار کریں گے تو آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ استغفار یا استغفار اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو آپ استغفار کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کریں، یہ استغفار کے کلمات ہیں۔ اور دوسرا، استغفار ہم دل سے نہیں کرتے، زبان سے صرف جو استغفار کے الفاظ ادا کرتے ہیں، استغفر اللہ زبان سے کہہ لیا، لیکن اس پر دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دل سے ہم استغفار نہیں کرتے، بے توجہی سے استغفار کرتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ استغفار کیا جائے، اللہ کو حاضر ناظر کر سمجھ کر استغفار کیا جائے۔ تو ایک زبان سے جو ہم صرف رسمی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی غلط چیز دے کر استغفر اللہ، تو یہ زبان سے جو لفظی اور رسمی استغفار جو ہم کرتے ہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز، استغفار ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور عزم نہیں کرتے کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنے کا ہم عزم کر لیں، پکا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، اور جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو معافی نہیں مانگتے، سچی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ لیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ آپ پہلے گناہ چھوڑنے کا اللہ سے پکا وعدہ کریں، عزم کریں، اور جو گناہ ہو چکے اس پر توبہ کریں، پکی سچی توبہ کریں، اس پر نادم ہو، شرمندگی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، آنکھیں نم ہو جائیں، اور اس طرح آپ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، جو ہو گئے یا اللہ معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ اللہ سے معافی مانگ کے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے اب استغفار کریں گے تو آپ کو استغفار کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ استغفر اللہ کہیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ استغفار کہیں تو دل سے استغفر اللہ ربی کہیں، استغفر اللہ کہیں تو دل سے کہیں، اور یہ تصور میں لے کر آئیں میں نے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہا، میرا ایک گناہ مٹ گیا، میرا ایک سیاہ نقطہ دل سے مٹ گیا، اور میرا گناہ معاف ہو گیا، گناہوں کی گندگی اور سیاہی دل سے نکل گئی۔ پھر دوبارہ استغفر اللہ کہیں، گناہوں کا ایک نقطہ اور مٹ گیا ہے، ایک سیاہی اور مٹ گئی۔ تو آپ اس طرح جب استغفار کریں گے، تصور میں یہ لے کر آئیں گے، تو آپ کے دل کو ہلکاوا محسوس ہوگا، آپ کا دل آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ اس طرح آپ کو استغفار کی برکات نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے،
جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہیں آتی، پھر اللہ کی رحمت نہیں آتی، پھر انسان کو سکون نہیں آتا، پھر انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، پھر نماز میں، نیکی میں، عبادت میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور استغفر اللہ کہتا ہے تو انسان کے دل سے سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر استغفر اللہ کہتا ہے پھر سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس کے سیاہ نقطے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہوا پھر آپ کے معاملات حل ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور برکات آپ پر نازل ہوں گی، آپ کا نماز میں بھی دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا، شوق پیدا ہوگا، تو دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا روزگار کے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ تمام معاملات اور تمام پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ توجہ سے استغفار کریں، دل سے استغفار کریں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور عزم کریں، اللہ سے وعدہ کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ پھر گناہ ہو جائے گا، ابھی معافی مانگ لی، توبہ کر لی، پھر ہم سے گناہ ہو جائے گا، پھر کیا کریں؟ تو پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے، پھر توبہ کر لے، پھر تیسری بار گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے، توبہ کر لیں۔ اللہ کی ذات تو ہر وقت موجود ہے، اللہ تو کہتے ہیں بار بار مجھ سے معافی مانگو، تو آپ اللہ سے پھر معافی مانگیں، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ انسان ایک بار نہایا اور کہے کہ پھر میرے اوپر مٹی آ جائے گی، پھر میل کچیل آ جائے گی تو اب دوبارہ نہانا پڑے گا، اب پہلی بار بھی میں نہیں نہاتا پھر مٹی ہو جائے گی، پھر پسینہ آ جائے گا، پھر گرد و غبار آ جائے گی، بار بار نہانا پڑے گا، نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کہے گا کہ ایک بار نہا لیا پھر مٹی ہو جائے گی، پھر گرد و غبار آئے گی، پھر نہا لوں گا، پھر میلا ہو گیا تو پھر نہا لوں گا۔ جب بار بار آپ نہاتے ہیں تو توبہ بھی بار بار کریں، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفر اللہ ربی ان کلمات سے استغفار کرے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ان کلمات سے کریں، یا صرف استغفر اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، دعا گڑ گڑا کر معافی مانگیں، توبہ کریں گناہوں سے۔ اور میری بات اچھی لگی ہو، ویڈیو سمجھ آئی ہو، بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔